بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اس امت کے ہادی و مرشد کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی بنایا ہے، اس امت کو جو قانون اور دستور حیات کے طور پہ کتاب عطا کی ہے، وہ کتاب قرآن مجید بھی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہے۔ قرآن مجید چونکہ دستور حیات ہے، زندگی کے ایک ایک زاویے کے لیے بہترین، کامل اور سنہری تعلیمات صرف قرآن ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے قیامت کی دیواروں تک اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے یہ دستور نازل کر دیا۔ اس کلام باری پر جس کا یقین ہو جائے، اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا رب نہ اسے ضائع کرے گا اور نہ ہی اسے جنت سے محروم کرے گا۔ اور جس شخص کو اس کلام باری، اس کلام محکم کے بارے میں شک ہو جائے، وہ ساری زندگی شک کی زندگی گزارے گا، اور قیامت کے بارے میں بھی اس کا شک باقی رہے گا، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں اپنے پیغمبر کے ذریعے وحی کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دیا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنی اپنی قوموں کو وحی کی تعلیم دی، وہاں اس تعلیم کے نتائج اور ثمرات کی طرح بھی توجہ دلانے کا حکم دیا۔ اس لیے پہلے انبیاء کے حواری وہ ہوتے تھے جو معاشرے میں سب سے زیادہ اس پیغمبر پر اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر یقین کرتے تھے، اور آخری پیغمبر پر یقین کرنے والے اور قرآن مجید پر یقین کرنے والے، ان کو صحابہ کرام سب سے پہلے کہا گیا۔ انہی کے ایمان کو آج ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ اور رول ماڈل بنا دیا گیا، قدوہ بنا دیا گیا اور آئیڈیل بنا دیا گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔